بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیکی کے کام میں ٹال مٹول کرے، وہ سرعت ہے، وہ سبقت ہے، اس میں ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی نیکی کا خیال دل میں آیا، طاعت کا کام ہے، معروف کام ہے، نیکی کا کام ہے، اس کے بارے میں فضائل وارد ہے، اس میں پھر ٹال مٹول کرنا کہ نہیں ابھی جلدی نہیں کرو، وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ عجلت نہیں ہے، وہ تو معلوم بات ہے کہ وہ اچھائی ہے، اس کے بارے میں تو اگر قرآن حدیث نے بتا دیا ہے کہ وہ اچھا کام ہے تو کر لو۔ نیکی کے بارے میں دل میں اگر کوئی خیال پیدا ہو جائے تو یہ اللہ کا ایک انعام ہے، یہ ایک مہمان ہے جو دل کے اندر آ گیا۔ مہمان کی قدر کرو گے تو بار بار مہمان آئے گا، قدر نہیں کرو گے تو پھر تو نہیں آئے گا۔ تو دل میں کوئی اچھا خیال آئے تو فوراً اس پہ عمل کرنا چاہیے، ورنہ پھر یہ اچھے خیالات بار بار نہیں آتے۔ بہرحال مذمت کی جا رہی ہے جلد بازی کی، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی معاملے میں علم سے پہلے بولنا، یہ جو کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، یہ یہی ہے کہ جلد بازی میں کچھ کہہ دیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو غلط ہے۔ یا فہم اور سمجھ سے پہلے جواب دینا، کہ پہلے سمجھیں اس کے بعد جواب دیں، یہ ایک سنجیدگی ہے، ایک وقار ہے جس کی اسلام نے تلقین کی ہے۔ اور اسی طرح اعمال کی ادائیگی میں جلد بازی، جیسے حدیث میں ہے ایک شخص نے آ کر نماز پڑھی اور جلدی جلدی میں پڑھ لی، نہ رکوع صحیح کیا نہ سجدہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ لوٹو اپنی نماز پھر دہراؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس لیے کہ اس نے اتنی جلدی میں نماز ادا کی کہ وہ نماز کی جو ادائیگی تھی وہ غلط ہو گئی۔ تو جلد بازی میں تو کام خراب ہوتے ہیں، جلد بازی میں ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، اس کی کا سبب یہی ہوتا ہے، جذبات میں آ کر فوراً کوئی کام کر دینا اور بعد میں اس پہ پچھتانا۔ یہ جو لوگ جلد بازی میں طلاق دے دیتے ہیں تو پھر پچھتاتے ہیں، اس کی کا سبب کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ وہ جلدی میں ایک فیصلہ کر لیتا ہے اور سوچتا نہیں کہ اس کا انجام کیا ہے اور پھر بچوں کا کیا ہوگا۔ ایسے ہی یہ حرام کمائی میں لوگوں کا دندہ اور یہ لگ جانا، یہ بھی در حقیقت جلد بازی ہے کہ لوگوں کو حلال سے تھوڑے تھوڑے مل رہے ہیں، اب اس کو جلدی میں ذرا زیادہ پیسہ چاہیے، وہ بغیر حرام کے تمہیں ملے گا نہیں، تو وہ کرتے یہ ہیں کہ پھر حرام کی طرف ہاتھ ڈال دیتے ہیں کہ یہاں تو جلدی جلدی میں ہمیں پیسہ مل جائے گا، تو جلد بازی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَحْمِلَنَّ أَحَدُكُمْ اسْتِبْطَاءَ الرِّزْقِ أَن يَطْلُبَهُ بِمَعْصِيَةٍ، تم میں سے کوئی شخص اس کو رزق کی یہ آہستگی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ وہ رزق کے لیے کوئی گناہ کر لے، اس لیے کہ وہ شاعر کہتا ہے لا تعجلن فلیس الرزق بالعجل الرزق فی اللوح المحفوظ مع الاجل، جلدی نہ کرو رزق کے لیے، بلکہ رزق تو اجل میں ہے، اس کے لیے تو ایک وقت مقرر ہے۔ لہٰذا جلد بازی سے بہت سارے گناہ پیدا ہوتے ہیں، اور یہی تو وہ لغزش تھی جو آدم علیہ السلام نے کی کہ جلد بازی میں وہ جب شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تو بعد میں اندازہ ہوا کہ یہ تو شیطان کا دھوکہ تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جب حضرت خضر سے انہوں نے سوالات کیے تو یکدم سے اعتراض کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رحمت اللہ علینا وعلی موسیٰ لو صبر لرآ من صاحبہ العجب، اللہ تعالیٰ ہم پر موسیٰ علیہ السلام پہ رحم فرمائے، اگر وہ صبر کرتے تو ہم اور بھی عجیب واقعات دیکھتے۔ تو لوگ دعاؤں میں بھی یہ جلد بازی کرتے ہیں، جب دعا کرتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، گویا ان کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی مانگے یکدم سے وہی ہو جائے جیسے ہم چاہتے ہیں۔ تو تمہارا کام تو مانگنا ہے، قبول کرنا تو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، چنانچہ تمہیں مانگنا ہے۔ لیکن وقت آنے پر اور بعض کاموں میں سستی نہیں کرنا چاہیے، اور اس وقت جس جلدی کا
حکم دیا جا رہا ہے وہ بھی احادیث سے ثابت ہے کہ وقت آ گیا، موقع موجود ہے، اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں نہیں جلدی نہ کریں. یہ موقع ہے، اب تو آپ کو کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ ہمیشہ خیر پر ہوں گے جب وہ افطار میں جلدی کریں گے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ افطار پہلے کر لیں، لیکن وقت آنے پر پھر خامخواہ کی سستی اس کی ممانعت ہو رہی ہے. اور ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر تو عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. تم میں سے کوئی جب کسی سفر پہ جائے تو جب اس کا کام ہو جائے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ جلد اپنے گھر لوٹے. تو وہاں جلد لوٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے. قرضہ کسی سے لے لیا ہے تو اس کو جلدی نمٹائیں. یہ نہ کہیں کہ نہیں جلد بازی تو اچھی چیز نہیں ہے، میں اب قرضہ نہیں لوٹاتا، اور اس میں ٹال مٹول کریں، وہ تو ظلم ہے. ایسے ہی توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے کہ وہ کار خیر ہے، اطاعت اور معروف کے کاموں میں جلدی ہے. اور ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی سے ہے، علی ثلاثۃ لا تؤخرها، 3 کام ہے اس کو مؤخر نہ کرنا. الصلاۃ اذا اتت، نماز جب اس کا وقت آ جائے، والجنازۃ اذا حضرت، اور جنازہ جب حاضر ہو جائے، والایم اذا وجدت لها کفن، اور کوئی باکرہ اور غیر شادی شدہ لڑکی جس کے لیے کف اور کوئی برابر مل جائے تو پھر اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. ترمذی کی یہ روایت حسن درجے کی ہے. تو مقصد یہ کہ سرعت اور کام میں دیر نہ کرنا، سستی نہ کرنا، اور وقت پر یا وقت سے کچھ ذرا پہلے اور برموقع کرنا یہ تو اچھا ہے، لیکن بے موقع جلدی کرنا اور بلا وجہ جو ہے جلدی کرنا وہ عجلت، وہ قابل مذمت ہے. تو اکثر جو تشویشات ہیں وہ جلد بازی سے پیدا ہوتے ہیں. اور تفسیر ماجدی میں ہے کہ آج کے دہریوں کا بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ فوری کیوں نہیں پکڑا جاتا، اگر یہ برا ہو رہا ہے تو عذاب کیوں نہیں آتا، یکدم آ جائے. اس قسم کے سوالات لوگ کرتے ہیں کہ جب یہ سب غلط ہو رہا ہے تو یکدم سے پکڑا کیوں نہیں جاتا، ایسا ہو کیوں نہیں جاتا، ویسا کیوں نہیں ہو جاتا. یہ سوالات بیکار ہیں. اس میں انسان کے لیے ایک تسلی کا پہلو ہے. انسان جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے جیسے میں نے دانہ فصل میں ڈالا کل کو آؤں تو بس فصل تیار ہو. وہ تو چاہتا ہے کہ یکدم سے بس بچہ پیدا ہو اور بڑا ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر کام کی اپنی ایک فطری رفتار رکھی ہے. سورج طلوع ہوگا اور پھر غروب ہوگا شام کو، اور چاند جو ہے وہ اپنی رفتار پہ چلے گی. زمین کی حرکت، کائنات کی، سب اس کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے. ہر کام اپنے وقت پر ہوگا. اور اللہ حلیم ہے، اور اللہ کا یہ حلم اور اللہ کی یہ بردباری اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم صفت ہے جس سے بندوں کو عبرت لینی چاہیے. خلق الانسان من عجل، پیدا کیا گیا ہے انسان جلد بازی سے. سوریکم آیاتی، ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں اپنی نشانیاں، اپنی قدرت کی نشانیاں، اپنے قہر کی نشانیاں، ہلاک بستیوں کی نشانیاں، قرآن کی آیات، آفاق کی آیات، یہ سب مراد ہے. فلا تستعجلون، پس تم جلدی نہ طلب کرو عذاب کو. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں یہ لوگ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کب ہوگا یہ وعدہ، یہ عذاب کا وعدہ کب آئے گا. یہ مطالبہ ان کا بطور استہزاء کے تھا. ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، اگر سچے ہو تو فلیأتنا بسرعہ، جزا حذف ہے تو پھر لے آؤ جلدی میں وہ عذاب. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، اگر خبر ہوتی ان لوگوں کو جو کافر ہیں، اگر جانتے، اصل میں ان کو اس عذاب کی خبر نہیں ہے، ورنہ پتہ چل جائے وہ مطالبہ نہ کرتے. لو یعلم الذین، اگر خبر ہوتی، اگر جانتے کافر وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، حین اس وقت کو، یہ مفعول ہے اصل میں، لا یکفون عن وجوہہم النار، کہ وہ نہیں روک سکیں گے اپنے چہروں سے آگ کو، ولا عن ظہورہم، اور نہ اپنے پیٹھوں سے، اپنے سامنے سے اور اپنے پیچھے سے، یعنی ہر طرف سے اور کسی بھی طرف سے
وہ عذاب کو ہٹا نہیں سکیں گے۔ کف یکف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دفاع کے طور پر روکنا، دفاع کے طور پر کسی چیز کو ہٹانا اور دور کرنا اور روکنا۔ ایک ہے نا منع، روکنا، ہاتھ اور زبان سے روکنا، یا کسی منکرات سے روکنا، نہیں نہا، اور یا کوئی باڑ لگا کر روکنا، حضرا، محظورون، یا کسی چیز کو پکڑ کے رکھنا اور ہاتھ سے نہ جانے دینا، امسکا۔ یہاں پہ جو کف یا کفو ہے وہ دفاع کے طور پر اور کسی حملے سے بچنے کی خاطر۔ تو اگر کافروں کو پتہ ہوتا اور ان کو خبر ہوتی اس وقت کی جب وہ پھر عذاب کو دفع نہیں کر سکیں گے اور پھر ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی، ولا هم ينصرون، تو لما یستعجلون جزا حذف ہے، وہ پھر یہ جلد بازی نہ کرتے، وہ پھر جلدی یہ عذاب طلب نہ کرتے، لیکن ان کو خبر نہیں ہے۔ اس میں گویا کہ تسلی بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہ جو عذاب طلب کرتے ہیں اور اس میں جلد بازی کرتے ہیں اور یہ آپ کی استہزاء کرتے ہیں، تو اصل میں ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو خبر ہو جائے تو پھر وہ ایسا نہیں کریں گے۔ بل تاتیہم بغتتاً، بلکہ آئے گا یہ عذاب ان کے پاس بغتتاً، اچانک، اور وہ عذاب آگ ہی ضروری نہیں ہے۔ فتبہتہم، تو حیران کر دے گا ان کو۔ بہت کیا ہے؟ فبہت الذی کفر، ہکا بکا ہو جانا، بدحواس ہو جانا۔ تحیرہم، حیران تو عام ہے نا، اور تبہتہم یہ کہ وہ ہکا بکے کر دے اور وہ حیران ہو جائے کہ اب سمجھ میں نہ آئے کہ کیا کریں۔ فلا یستطیعون ردہا، تو اس وقت وہ طاقت نہیں رکھیں گے اس کے ہٹانے کی، اس کے پھیرنے کی۔ ردہا کیا ہوتا ہے؟ ناقابل قبول ہونے کی وجہ سے کسی چیز کو پھیر دینا، وہ ہوتا ہے رد۔ ایک ہوتا ہے نظر اور رخ پھیر لینا، وہ ہوتا ہے صرفہ، اور ایک ہوتا ہے افقہ۔ افقہ ہوتا ہے کسی جھوٹ کی طرف پھر جانا، اور تقلب کیا ہوتا ہے؟ الٹنا پلٹنا، وہ تقلب ہوتا ہے۔ اور واللہ، اعراض کرنا۔ ردہا کیا ہوتا ہے؟ ردہا یہ ہے کہ ناقابل قبول ہونے کی وجہ سے کسی چیز کو پھیر دینا، تو وہ طاقت نہیں رکھیں گے کہ اس عذاب کو پھر پھیر دیں۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ یہ تسلی کا عنوان ہے کہ آپ دعوت پیش کر رہے ہیں اور وہ مذاق کر رہے ہیں، جیسے پہلے ذکر ہوا ہے کہ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اس سے متعلق ہیں، وہ الٹا عذاب طلب کرتے ہیں، اصل میں ان کو پتہ نہیں ہے۔ اور یہ استہزاء پہلے بھی رسولوں کے ساتھ ہو چکی ہے، اور نمونہ اصل میں اس عذاب دنیاوی کا گویا نمونہ پیش کیا جا رہا ہے کہ تم کہتے ہو متی ھذا الوعد، تو یہ اس کا نمونہ بھی ہے۔ تو دونوں طرح مربوط ہے، یعنی متی ھذا الوعد سے بھی اس کا تعلق ہے کہ کب آئے گا وہ وعدہ، اس کا نمونہ موجود ہے نا۔ پچھلے انبیاء کی امتوں نے جب انکار کیا تو ان پہ عذاب آیا، اور اے نبی یہ آپ کا استہزاء کرتے ہیں، تو استہزاء رسولوں کے ساتھ بھی ہوا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق کے ساتھ استہزاء کی گئی رسولوں کے ساتھ آپ سے پہلے۔ فَحَاقَ، پس گیر لیا، بِالَّذِينَ، ان لوگوں کو، سَخِرُوا مِنْهُمْ، جنہوں نے ان رسولوں کے ساتھ کا مذاق اڑایا تھا۔ ما، اس عذاب نے گیر لیا، یہ ما جو ہے یہ حاقہ کا فاعل ہے، گیر لیا اس عذاب نے، کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ایک ہے سخیرو، ایک ہے استہزاء ہزواً، ایک ہے مسخرہ، ایک ہے استہزاء۔ مسخرہ کیا ہے؟ کسی پر عیب لگا کر اس کو ذلیل کر کے جو ہے مذاق اڑانا، اور استہزاء یہ ہے کہ کسی کو معمولی اور ہلکا سمجھ کر
اس کا مذاق اڑانا۔ تو جس عذاب کو انہوں نے ہلکا سمجھا، معمولی سمجھا، جھوٹ سمجھا، ما کانوا بہ یستہزئون، اس عذاب نے ان لوگوں کو گھیر لیا، سخروا منہم، جنہوں نے انبیاء کو حقارت کی نظر سے دیکھ کر ان کا مذاق اڑایا۔ تو سخروا منہم اور یستہزئون دونوں الفاظ جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ یہاں کیسے فٹ ہیں، کہ یعنی جن لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کا مذاق اڑایا وہ سخروا منہم، ان کو اس عذاب نے گھیر لیا جس کو انہوں نے معمولی سمجھا۔ قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ، یہ بھی زجر ہے، جس طرح کے زواجر کا سلسلہ جاری ہے۔ انکار رسالت کی وجہ سے یہ سزائیں اور یہ ڈانٹ پلائی جا رہی ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہم السلام کے بارے میں یہ سوچ رکھتے ہو کہ وہ ایک معمولی بشر ہے، اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ انہیں پھر موت کیوں آتی ہے، اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان کو موت آئے گی تو جان چھوٹ جائے گی۔ موت تو سب کو آنی ہے، دنیا تو آزمائش ہے، اور کافر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں مگر خود رحمان کو بھول چکے ہیں۔ وہ عذاب طلب کرتے ہیں لیکن جلدی انسان کی فطرت میں ہے، وہ جلدی کریں گے مگر جلدی مت کرو، اللہ نے اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ وہ دیکھ لو گے عذاب، اصل میں ان کو پتہ نہیں ہے، جب عذاب آئے گا تو اچانک آئے گا، پھر وہ حیران ہوں گے۔ اور یہ پہلے رسولوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ رہا۔ اب بھی اسی انداز کا ایک جواب ہے کہ یہ جو اس وقت عذاب نہیں آ رہا اور تم محفوظ ہو، تو یہ تمہاری حفاظت اس وقت کون کر رہا ہے؟ اس وقت جو تم محفوظ ہو تم پر اللہ کا احسان ہے، اور یہ اللہ اور رحمان کی رحمت کا مظہر ہے۔ تم عذاب طلب کرتے ہو جبکہ الٹا تم اب بھی زیر احسان ہو، اور یہ اس رحمان کی رحمت ہے اور اس کا احسان ہے کہ تم عذاب سے بچے ہوئے ہو۔ اور جب عذاب آئے گا تو تم پھر کیسے بچو گے؟ رحمان ذات پہ قوت والی ذات اور کس کی ہے جو تمہیں بچائے؟ آیت کے دو مطلب ہو گئے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اس وقت تمہاری حفاظت بھی رحمان ذات کی طرف سے ہے۔ کون تمہاری حفاظت کرتا ہے رحمان ذات کے علاوہ؟ اور یہ کہ جب عذاب آئے تو پھر تمہیں کون بچائے گا؟ قل کہہ دیجئے من یکلؤکم باللیل والنہار، کون حفاظت کرتا ہے تمہاری رات اور دن؟ کون بچاتا ہے تم کو رات اور دن میں؟ من الرحمن، رحمان کے عذاب سے، یا من الرحمن، رحمان کے علاوہ۔ یہ من کا استعمال بدلیت کے اور بدل کے معنی میں ہوتا ہے۔ ابن کثیر نے یہاں غیرہ کے لفظ سے اس کی تشریح کی ہے۔ کون تمہاری حفاظت کرتا ہے؟ کون تمہیں بساتا ہے اور حفاظت کرتا ہے رحمان کے علاوہ؟ یا کون تمہاری حفاظت کرتا ہے رات اور دن میں رحمان ذات کے عذاب سے؟ اور یہاں من الرحمن کے لفظ میں اور اس رحمان کی تعبیر میں اس طرف اشارہ ہے کہ گویا حفاظت صرف اللہ کی رحمت سے ممکن ہے۔ اور یکلؤکم، یہ کلأہ اللہ، کلأہ اللہ یعنی حفظہ اللہ۔ کلأ کا مطلب ہوتا ہے کوئی کسی شے کی نگرانی کر رہا ہو اور اس کی بقا اور اس کی حفاظت کر رہا ہو۔ ایک ہے حفظہ، کسی شے کو ضائع ہونے سے بچانا، اور ایک ہے احصنہ، گھیرے میں لے کر اور محفوظ کر کے محفوظ مقام میں، احصنت فرجہا، وہ بھی حفاظت ہے۔ ایک ہے کلأ، کلأ کا معنی یہ کہ کسی شے کی نگرانی کر کے اس کی بقا اور سلامتی، گویا اس میں نگہبانی اور پلس جو ہے پھر حفظ اور بقا کا مفہوم شامل ہے۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں۔ اصل میں وہ رب کی یاد ان میں نہیں ہے، ورنہ تو
اب بھی وہ رب تعالیٰ کی ہی بقا کی وجہ سے باقی ہیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے لیے معبود ہے جو ان کی حفاظت کرتے ہیں، من دوننا ہمارے علاوہ، کیا ان کے معبود ہیں؟ اگر وہ کہیں ہمارے معبود بچاتے ہیں تو کیا ان کے معبود بچانے والے ہیں؟ وہ معبود لا یستطیعون نصر انفسہم، جو طاقت نہیں رکھتے خود اپنے نفسوں کی مدد کا، وہ تو اتنے عاجز ہیں کہ ان پر کوئی تکلیف آئے تو وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، اگر بت ہے تو ان کو توڑ دینے پر وہ کچھ نہیں کر سکتے، اور اگر وہ دوسرے معبودین ہیں تو ان کو کیا بیماری نہیں آتی، ان کا کیا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور اگر ان کا کوئی نقصان ہوتا ہے اور ان پر کوئی بیماری آتی ہے تو پھر وہ جب اپنی حفاظت نقصان و بیماری سے نہیں کر سکتے وہ تمہاری کیا حفاظت کریں گے؟ وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ، اور نہ ہی یہ لوگ، وَلَا هُم کے اندر دو قول ہیں، وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ، اور نہ ہی یہ لوگ مِنَّا يُصْحَبُونَ ہماری طرف سے، یصحبون کوئی ان کا ساتھ دے گا، یصحبون صحبت اور رفاقت سے ہے، ہماری طرف سے کوئی ان کی رفاقت نہیں ہوگی، ولا یصحبون منا، ایک معنی یہ ہے کہ یہ آلہہ اور یہ معبودین، ان کے ساتھ ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں ہوگی، ان کے ساتھ ہماری طرف سے کوئی رفاقت نہیں ہوگی، اور یا ان لوگوں کے ساتھ، ان مشرکین کے ساتھ ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں ہوگی۔ یصحبون کا معنی ہے یمنعون و ینصرون، منا ہماری طرف سے، ہمارے مقابلے میں کوئی بھی ان کا ساتھ نہیں دے گا۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، اب اس میں ان کے سبب انکار کو ذکر کیا جا رہا ہے، وہ کیوں عذاب طلب کرتے ہیں، وہ کیوں انکار کرتے ہیں؟ نہ ماننے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ دلائل کی کمی ہے، دلائل تو اتنے سارے بیان کر دیے گئے، نہ ماننے کی اصل وجہ یہ ہے بل متعنا ہؤلاء، بلکہ ہم نے تو فائدہ دیا ہے ان لوگوں کو، وآباءہم اور ان کے آبا کو، دنیا کے ساز و سامان اور دنیا کی چیزیں اور مال و دولت ہم نے انہیں عطا کی ہے، اس میں وہ مست ہو گئے، ایک زمانہ گزر گیا کہ ان پر کوئی عذاب نہیں آیا، یا نسلیں گزر گئی کہ ان پر کوئی تکلیف نہیں آئی، حتیٰ طال علیہم العمر، یہاں تک کہ طویل ہو گئی ان پر عمر طویل ہو گئی کہ مسلسل عیش و مستی میں ہے، تو غفلت ہو گئی۔ سورت کے مضمون سے دیکھیں کیا تعلق اور ربط ہے، وہ رسولوں کو نہیں مانتے اس لیے کہ غفلت میں ہیں، مگر غفلت کی وجہ عیش و مستی ہے۔ بل متعنا ہؤلاء، یا یہ کہ ان کے کام بن جاتے ہیں، وہ اپنے معبودوں کو پکارتے ہیں، کام ان کا میں کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں ہمارے معبودوں نے کیا، اور وہ ایک آزمائش ہوتی ہے، تو طال علیہم العمر، متعنا ہؤلاء وآباءہم، وہ منسوب کرتے ہیں ان کاموں کو پھر غیر اللہ کی طرف۔ بہرحال مقصود اس آیت میں یہ کہ سبب عذاب کیا ہے؟ سبب عذاب غفلت ہے، اور سبب غفلت کیا ہے؟ دنیا کی عیش و مستی۔ افلا يرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا نہیں دیکھتے یہ لوگ انا نأتی الارض، کہ ہم آتے ہیں زمین کے پاس، ننقصها، کہ ہم کم کر رہے ہیں اس زمین کو، من اطرافها، اس کے کناروں سے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کے پاس آ رہے ہیں اور زمین کو اطراف و کناروں سے کم کر رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ یعنی کافروں کو شکست ہو رہی ہے اور مسلمان فتح یاب ہو رہے ہیں، اور یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے، اور
کافر مغلوب ہو رہے ہیں اور بستیاں اور قبائل مسلمان ہو رہے ہیں اور ان کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے اور ان کی طاقت کمزور ہو رہی ہے، کیا اس کے باوجود بھی وہ نہیں سمجھے کہ ہم آخر کار انہیں دنیا کے عذاب میں پکڑ لیں گے، اور وہ یہ کہ ہم ایمان والوں کو غلبہ عطا کریں گے؟ تو کیا جب مسلمان بکثرت مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں اور قبیلہ غفار اور اسلم اور بڑے بڑے قبائل مسلمان ہوئے سیرت کے واقعات کی روح سے، اور ان پر گھیرا تنگ ہو گیا اور علاقے فتح ہوتے رہے، کیا یہ سب نشانیاں نہیں ہیں کہ اسلام غالب ہو رہا ہے؟ افہم الغالبون، کیا پس اب وہ غالب رہیں گے رسول اور ایمان والوں پر؟ لیکن بعد کے ادوار میں خلفائے راشدین اور کچھ ادوار کے بعد اپنی ہی کمزوریوں کی وجہ سے مسلمان مغلوب ہوئے، غیروں کے ہاتھوں بکنا اور آپس کا افتراق و انتشار اور لوٹ مار اور کرپشن اور تعصبات اور یہ ضد و عناد، یہ سارے وہ اسباب تھے جو کہ اسلامی ملکوں کی تاریخ میں ان کی مغلوبیت کا سبب بنے۔ قل انما انذرکم بالوحی، کہہ دیجئے میں تمہیں ڈراتا ہوں وحی کے ذریعے سے، عذاب میرے اختیار میں نہیں ہے، میں تو وحی کا پابند ہوں، میرا کام یہ نہیں کہ میں عذاب لاؤں، تو تم مجھ سے عذاب کا مطالبہ نہ کرو، ما قبل سے اس طرح مربوط ہے۔ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ، اور نہیں سنتا بہرا الدعاء پکار کو، اذا ما ينذرون جب انہیں ڈرایا جائے، جب انہیں انذار دی جائے اور وحی سنائی جائے تو بہرے دعوت حق کو نہیں سنتے۔ جن لوگوں نے اپنے کانوں کو بند کر دیا ہو دعوت حق سے، وہ کیا سنیں گے؟ سمو کا لفظ اس لیے ہے، تفسیر بحر المحیط میں ہے کہ لما کان الوحی من المسموعات کان ذکر السم مناسبا، جب وحی مسموعات میں سے ہے تو سم کا لفظ یہاں پر زیادہ مناسب ہے۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، یہ اب تخویف ہے کہ یہ لوگ جو عذاب طلب کرنے والے ہیں، انہیں اگر عذاب کا تھوڑا سا جھونکا بھی پہنچے تو یہ فوراً کہہ اٹھے کہ ہم تو ظالم ہیں، ہائے ہم ظالم ہیں۔ یہ اب تو بڑے بہادر بنتے ہیں، لیکن وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنَ الْعَذَابِ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور اگر پہنچے انہیں نفحتن ایک حصہ، یہاں پر مس تھوڑا سا پہنچنا، اور نفحہ یہ مصدر مرہ ہے، نفحتن فعلتن، یہ جو وزن ہے یہ فعلتن کا، اس کو کہتے ہیں مصدر مرہ، یعنی ایک بار۔ اور یہ جو نفحہ ہے یہ نفحہ، سردی میں ہوا کا چلنا کیا ہوتا ہے؟ نفحہ، اور گرمی میں ہوا کا چلنا کیا ہوتا ہے؟ لفحہ۔ نفحہ اور لفحہ، پھر اس سے یہ نفحتن سردی کی ہوا، اور جب ایک خوشبودار ہوا چلے تو اس کو لیے بھی نفحہ، نفحۃ العرب، نفحۃ الیمن، یہ اس قسم کی کتابوں کے جیسے نام بھی ہے۔ تو نفحۃ معنی صرف ایک لہر، قطعۃ ایک ٹکڑا، ایک حصہ، ایک لہر، ایک جھونکا، ایک بھاپ، یہ مختلف الفاظ ہے جو اس کے ترجمے ہیں۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ، اگر پہنچے انہیں ایک ٹکڑا، ایک حصہ، ایک لہر، ایک بھڑاس، من عذاب ربک، تیرے رب کے عذاب میں سے، تو پھر ساری بہادری ختم ہو جائے گی۔ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، تو البتہ ضرور وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، بے شک ہم تو ظالم تھے۔ وآخر دعوانا